بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آئی ایم یور IST ٹیچر فرام کلاس 4. تو ہماری جو لاسٹ ویڈیو تھی جس میں ہم نے باب نمبر 2 کا سبق نمبر 4 شروع کیا تھا، بندوں کے حقوق، پیج نمبر 20 پہ ہم نے پیج نمبر 20 کی ریڈنگ کی تھی اور اس کے کوسچن نمبر 1 کا پارٹ الف اور جیم ہم نے کیا تھا. تو آج ہم نے پیج نمبر 21 کی ریڈنگ کرنی ہے. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا والدین کے حقوق. تو اس میں نیکسٹ پیج پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والدین کے حقوق سے ریلیٹڈ. کہو اے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی کہ ہمیں اپنے والدین کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے. یہ ٹاپک ہم نے پڑھا تھا والدین کے حقوق سے ریلیٹڈ. تو یہ سورت کی جو آیت ہے یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. نیکسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے رشتہ داروں کے حقوق. یعنی والدین کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق جو ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. رشتہ داروں کے بھی بہت سے حقوق ہیں. ہم ان سے اچھا سلوک کریں، ان کی خوشی اور غم میں ان کے ساتھ شریک ہوں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے سے 1 ثواب ملتا ہے اور کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے، ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. یعنی کہ ہمیں اکارڈنگ ٹو اسلام یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر ہماری فیملی میں کوئی رشتہ دار ہو، کوئی غریب، کوئی ایسا ڈیزرونگ رشتہ دار جو اپنی عزت نفس کے وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، تو اگر ہم اس کی ہیلپ کریں گے، اگر ہم اس کی مدد کریں گے، اپنا کوئی صدقہ اس کو دیں گے یا ویسے ہی ہم اس کی ہیلپ کریں گے تو اس کا ہمیں 2 گنا ثواب ملے گا. ایک صدقہ دینے کا جو ہم اس کو دیں گے اور دوسرا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. یہ پوائنٹ رشتہ داروں کے حقوق میں بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے رشتہ داروں کے حقوق کے بعد ہے اولاد کے حقوق. اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے، ان پر شفقت کی جائے، کسی بچے کو دوسرے بچوں پر ترجیح نہ دی جائے. یعنی کہ والدین کے حقوق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ہر حال میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے. تو اسی طرح جس طرح بچوں کے اوپر والدین کے حقوق فرض ہیں تو والدین کے اوپر بھی بچوں کے کچھ حقوق و فرائض فرض کر دیے گئے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھنا جو ہے یہ بھی اولاد کا حق ہے. ان کی تعلیم و تربیت کرنا، ان کو اچھی تعلیم دینا، اس کے علاوہ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا اور اپنے ہر بچے کو ایک ہی مقام پہ رکھنا. کسی کو بہت زیادہ پیار اور کسی کو بہت کم لیول پہ رکھنا ایسا بھی نہیں ہے. سب کو ایک ہی حق دینا یہ والدین کے اوپر بچوں کا حق ہے جس کو پورا کرنا والدین کی رسپانسبلٹی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے یتیموں کے حقوق. یتیموں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی سے پیش آیا جائے تاکہ انہیں اپنے والدین کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو. ان کے مال کی حفاظت کی جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پائے. سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ یتیم کسے کہتے ہیں. یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے باپ کا سایہ اس کے سر پہ موجود نہ ہو، یا تو ماں باپ میں سے یا اس کی ماں نہ ہو یا اس کا باپ نہ ہو. تو ایسی صورتحال میں وہ بچہ جو ہے وہ یتیم ہو جاتا ہے اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کو یہ احساس کمتری نہ ہو کہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں.
ان کے مال کی حفاظت کی جائے، یعنی کہ اگر کوئی یتیم بچہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، کوئی آپ کی فیملی کا بچہ ہے، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے مال کی حفاظت کریں، جو اس کی جائیداد ہے، جو بھی اس کا وراثت میں حصہ ہے یا جو بھی ورثہ ہے اس کی حفاظت کی جائے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو ان کا مال جو ہے ہم نے جس کی حفاظت کی ہے وہ امانت کے طور پر ان کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ پرورش پائے، یعنی کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہے جو یتیم ہے اور آپ کے گھر میں اس کی پرورش ہو رہی ہے، تو ہمارے نبی کے نزدیک سب سے اچھا گھر وہی ہے جہاں پہ یتیم کی اچھی پرورش کی جائے۔ تو یہ پیج نمبر 21 کی ریڈنگ یہاں تک آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ ایکسرسائز کا کوسچن نمبر 1 کا پارٹ الف اور جیم ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا، اور اس ویڈیو کے اندر جو ہے ہمارا کوسچن ہے دال اور ہے، یہ اس پیج کے اوپر ان دونوں کے آنسرز ہیں۔ دال جو ہے وہ کوسچن کون سا ہے؟ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ تو یہ کوسچن کا آنسر یہاں سے شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 21 پہ۔ اولاد کے حقوق میں دیکھیں فرسٹ لائن میں، اولاد کا حق یہ ہے کہ ان کے اچھے نام رکھے جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ یہاں تک یہ فرسٹ لائن جو ہے یہ اولاد کے حقوق جو ہے اس کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر ہے کون سا ہے؟ کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے کا کیا اجر ہے؟ تو آپ یہاں پہ دیکھیں رشتہ داروں کے حقوق بھی ہم نے پڑھا تھا، کسی ضرورت مند رشتہ دار کو صدقہ دینے سے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ کوسچن نمبر 1 کا پارٹ ہے جو ہے یہ اس کا آنسر ہے۔ تو اس لیسن میں ہم نے پیج نمبر 21 ریڈ کیا ہے، اور کوسچن دال اور ہے جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ جو دونوں کوسچن ہیں اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ ایز اٹ از لرن کرنا ہے اور اپنی ہوم ورک والی نوٹ بکس پہ اس کا ہوم ورک کرنا ہے۔ تھینک یو۔